اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعة منکم فإن شہدوا فأمسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما صدق الله العظيم۔ اس سے پہلے کے دو رکوعوں میں عورتوں کے حقوق کا ذکر تھا، یعنی وہ حقوق جو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے مقرر فرمائے ہیں۔ اس کی تفصیل گزر چکی ہے کہ زمانہ جاہلیت میں عورتوں کو وراثت میں سے حصہ نہیں دیا جاتا تھا، عورتوں کو محروم کر دیا جاتا تھا، اور یہ ان کا اصول تھا جو صدیوں سے چلا آ رہا تھا کہ عورت چونکہ لڑ نہیں سکتی لہٰذا اس کو وراثت بھی نہیں ملے گی، اور لڑکا جو ہے وہ چونکہ لڑتا ہے اس لیے وہ وراثت کا مستحق ہے۔ یعنی انہوں نے لڑائی کو ہی مقصد حیات بنا لیا تھا، حتیٰ کہ یہاں تک ہوتا تھا کہ اگر کوئی عورت حاملہ ہوتی اور اس کے شوہر کی وفات ہونے لگتی تو وہ اپنے فوت ہونے سے پہلے یہ وصیت کرتا تھا کہ اگر میرے ہاں لڑکا پیدا ہو تو اس کو بتانا کہ میری فلاں سے دشمنی تھی، اس کو قتل کرے۔ یعنی بچوں کو پیدائش سے پہلے ہی قتل و قتال کی وصیتیں کی جاتی تھیں۔ تو چونکہ عورتیں عموماً لڑ نہیں سکتی تھیں اس لیے ان کو وراثت کا حق نہیں ملتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس اصول کو غلط قرار دیا اور عورتوں اور مردوں کے حصے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمائے۔ تو پہلے دونوں رکوعوں میں عورتوں کے حقوق کا بیان تھا، اب ان حقوق کا بیان ہے کہ جو عورتوں کے ذمے ہیں، یعنی جو عورتوں پر پابندیاں ہیں ان کو بھی ملحوظ رکھیں۔ شریعت نے یک طرفہ کارروائی نہیں کی بلکہ دونوں پہلوؤں کو واضح کیا ہے۔ اصولی طور پر جب بیٹی باپ کے گھر ہو تو اس کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری اور اس کی نگرانی یہ باپ کے ذمہ ہے۔ اگر باپ فوت ہو جائے تو دادا کے ذمہ ہے، اگر دادا فوت ہو جائے تو چاچا تایوں کے ذمہ ہے، اگر وہ بھی نہیں ہے تو پھر بھائیوں کے ذمہ ہے۔ یعنی اس کی دینی اخلاقی تربیت، اس کی خوراک پوشاک کا انتظام، رہائش، علاج معالجہ وغیرہ اس شریعت نے ان کے ذمے لگایا ہے۔ اگر کوئی باپ طاقت کے ہوتے ہوئے بھی اولاد کا علاج نہیں کراتا، اولاد کے لیے خوراک کا انتظام نہیں کرتا، گرمی سردی کا لباس مہیا نہیں کرتا تو وہ گناہ گار ہے۔ عورت کی شادی ہو جانے کے بعد پھر یہ سارے حقوق جو عورت کے ہیں یہ خاوند کے ذمے ہو جاتے ہیں۔ اگر خاوند اس سلسلے میں کوتاہی کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں خاوند مجرم ہوگا۔ ہاں اگر خاوند بے بس ہے تو سزا سے بچ جائے گا، یعنی حد حرام نہیں ہے، کوشش بھی کرتا ہے مگر قسمت اس کا ساتھ نہیں دیتی تو پھر وہ مجبور ہے۔ عورت کے ذمے جو حقوق ہیں ان میں سے یہ بھی ہے کہ شریعت نے عورت کو حکم دیا ہے کہ وہ کسی غیر محرم کو خاوند کی اجازت کے بغیر گھر میں نہ آنے دے، اور خاوند بھی کسی کو گھر آنے کی اجازت اس وقت دے کہ جب وہ خود گھر پر موجود ہو، اپنی غیر حاضری میں کسی کو اجازت نہیں دے سکتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ دیور اور جیٹھ بھی ہوتے ہیں، یعنی خاوند کے چھوٹے بڑے بھائی بھی تو ہوتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا بھی تنہائی میں آنا موت ہے۔ ہاں اگر گھر میں ماں باپ بہن موجود ہیں، یعنی آباد گھر ہے، بھرا پورا گھر ہے، تو اس میں دیور جیٹھ وغیرہ آ سکتے ہیں۔
آج صلی اللہ، اگر گھر بھرا پورا نہیں ہے، اکیلی عورت ہے، آج صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت کے ساتھ غیر محرم ہوگا، تیسرا اس کے ساتھ شیطان ہوگا۔ بہت کم لوگ ایسے ہیں جن میں خدا خوفی ہو، اور ایسے اللہ تعالیٰ کے بندے بھی موجود ہیں کہ جن کے دل میں اس قسم کا گمان تک نہیں آتا، لیکن شریعت ایک عمومی حکم بیان کرتی ہے۔ تو شریعت نے ایک عمومی ضابطہ بیان فرمایا ہے کہ کوئی غیر محرم کسی کے گھر میں نہیں آ سکتا، حتیٰ کہ 10 سال کے نابالغ بچے جو گھروں میں پہلے آتے جاتے ہیں، بالغ ہو جانے کے بعد اب ان کو بھی منع کر دیا گیا ہے، وہ بھی اب گھر میں نہیں آ سکتے، جیسا کہ سورہ نور کے اندر اس بات کا حکم موجود ہے۔ عورتیں یہ نہیں کہہ سکتی کہ یہ تو ہمارے پاس پلے بڑے ہیں، ہم نے ان کو اپنی گود میں کھلایا ہے، اب ہمارے گھروں میں کھیلتے رہیں۔ جب وہ کھیلتے رہے اس وقت وہ نابالغ تھے، لیکن اب یہ بالغ ہو چکے ہیں۔ تو اصل بات یہی ہے کہ اگر شرعی اصولوں کی پابندی کی جائے تو کسی قسم کی خرابی ہی پیدا نہیں ہوگی۔ خرابی اس وقت پیدا ہوتی ہے کہ جب انسان شرعی حدود کو پھلانگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللاتی، اور وہ عورتیں یاتین الفاحشۃ، جو کرتی ہیں بے حیائی، من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے۔ یہاں فاحشہ سے مراد زنا کا مرتکب ہونا ہے۔ تو جب وہ یہ حرکت کریں فاستشہدوا علیہن، تم ان پر گواہ بنا لو، اربعۃ منکم، اپنے میں سے 4، یعنی 4 مردوں کو اپنے میں سے گواہ بناؤ۔ اس لیے کہ زنا کے سلسلے میں 1,00,000 عورتیں بھی اگر کسی کے خلاف گواہی دیں تو ان کی گواہی معتبر نہیں ہے، کیونکہ اور اس کی کئی وجوہات علماء اکرام نے لکھی ہیں، اس میں میں نہیں پڑھتا، پھر کسی موقع پر انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے۔ لیکن بہرحال زنا کے حوالے سے اگر کسی عورت کے خلاف 1,00,000 عورتیں بھی اگر گواہی دیں گی تو ان کی گواہی رد کر دی جائے گی، وہ قبول نہیں کی جائے گی۔ ہاں 4 مرد اگر گواہی دیں تو پھر اس کا حکم بیان کیا ہے۔ لیکن یہ جو 4 مرد ہیں جو کسی عورت کے حوالے سے زنا کی گواہی دیں گے کہ اس عورت نے زنا کیا ہے، تو ان گواہوں کے لیے بھی بڑی موٹی موٹی شرائط ہیں، جن میں بہت سی شرائط ہیں، جن میں موٹی موٹی شرائط میں کچھ بیان کر دیتا ہوں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بغیر کسی عذر کے ایک نماز چھوڑ دے تو اس کی گواہی منظور نہیں ہوگی جب تک کہ وہ کھلے بندوں توبہ نہ کرے۔ عذر کا مطلب یہ ہے کہ آدمی سویا ہوا تھا، اس کو کسی نے جگایا نہیں، جب آنکھ کھلی تو نماز کا وقت گزر چکا تھا، تو اب یہ نماز قضا کرے گا، یہ عذر ہے۔ بغیر عذر کے اگر ایک نماز بھی جان بوجھ کے چھوڑ دی تو اس کو توبہ کرنی پڑے گی، اگر توبہ نہیں کرے گا تو اس کی شہادت قبول نہیں کی جائے گی۔ اسی طرح اگر کوئی شخص بغیر کسی شرعی عذر کے ایک روزہ چھوڑ دے تو وہ بھی مردود الشہادت ہے۔ اسی طرح اگر کسی شخص کے متعلق یہ جھوٹ بولنا ثابت ہو جائے، یہ ثابت ہو جائے کہ اس نے ایک مرتبہ جھوٹ بولا تھا، ایک مرتبہ فلاں موقع پر ایک دفعہ اس نے جھوٹ بولا ہو، اس کی شہادت بھی کبھی قبول نہیں کی جائے گی ساری زندگی، کیونکہ اس کے بارے میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ یہ جھوٹ بول سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص بغیر شرعی عذر کے جمعہ چھوڑ دیتا ہے تو یہ بھی مردود الشہادت ہے۔ تو خیر القرون کے زمانے میں تو اس بات کا تصور ہی نہیں تھا کہ اذان ہو اور لوگ اپنے کام کاج میں مشغول رہیں، معذوروں کے علاوہ کوئی مسجد نہ پہنچے، یہ ہو نہیں سکتا تھا، اس کا گمان بھی نہیں تھا۔ لیکن آج کل معذور مسجد میں پہنچتے ہیں، جو ٹھیک ٹھاک ہیں وہ باہر گھومتے رہتے ہیں۔ تو آج ہم میں سے تو شاذ و نادر ہی کوئی لوگ ایسے ہوں گے کہ جو شرعی گواہوں کی شرائط پر پورا اتر سکیں۔ فَإِن شَهِدُوا، بس اگر وہ 4 مرد گواہی دے دیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ، پس ان کو روک رکھو، فِي الْبُيُوتِ، گھروں میں، کہ وہ عورتیں گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ اب وہ گھر سے باہر ایک قدم بھی نہیں رکھ سکتی، حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ ان کو موت اٹھا لے۔ یہ پہلے یہ حکم تھا کہ جب کسی عورت سے بدکاری ثابت ہو جاتی تو اس کو گھر میں پابند کر دیا جاتا تھا، یہ حکم منسوخ ہو گیا، اب یہ حکم نہیں ہے۔ چنانچہ فرمایا او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا بنایا اللہ تعالیٰ ان کے واسطے کوئی راستہ، وہ راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا دیا، اور وہ راستہ یہ بنایا کہ اگر شادی شدہ مرد و عورت زنا کریں، یا تو وہ اس کا اقرار کریں کہ ہم نے زنا کیا، یا ان پر 4 گواہ ہوں، شرعی گواہ ہوں، اور ان کے خلاف گواہی دیں تو ان کو سنسار کیا جائے گا۔ اگر ان میں سے ایک شادی شدہ ہے، ایک غیر شادی شدہ ہے، تو جو شادی شدہ ہے اس کو سنسار کیا جائے گا، جو غیر شادی شدہ ہے اس کو
100 کوڑے کی سزا دی جائے گی، اور غیر شادی شدہ کی سزا فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، مارو تم ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے۔ تو اس دوران اگر وہ مر جائیں تو بے شک مر جائیں، اگر یہ شرعی سزائیں نافذ ہو جائیں تو بدکاری کبھی بھی نہ ہو۔ قرآن کریم کے احکام میں جو یہ حدود اللہ تبارک و تعالی نے مقرر فرمائی ہیں، یہ بالکل عین انسانی فطرت کے مطابق ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی تو حکیم ہے، حلیم ہے، اس کے باوجود اللہ نے ان سزاؤں کو مقرر فرمایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بنایا ہے، ہم جو ہماری جو یہ مشین ہے اسے اللہ نے بنایا ہے، تو اس کو ٹھیک کیسے رکھنا ہے تو یہ بنانے والا جانتا ہے۔ اب یہ بعض لوگ جو ہے، بلکہ اکثر لوگ اسلام کی جو یہ حدود و قصاص کی سزائیں ہیں ان کو ظالمانہ سزائیں کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جی یہ جابرانہ وحشیانہ سزائیں ہیں۔ حالانکہ ان سے اگر پوچھا جائے کہ بھئی تمہارا جو باغی ہو اس کے لیے تو تم سولی پر لٹکانے کا قانون تم نے بنائے ہوئے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کا باغی ہو اس کی کوئی سزا نہیں ہونی چاہیے، اس کی کیا سزا ہے؟ کیونکہ شادی شدہ زانی کو رجم کرنا، ڈاکوؤں کو سولی پر لٹکانا، ہاتھ پاؤں کاٹنا، چور کا ہاتھ کاٹنا، غیر شادی شدہ کو کوڑے مارنا، یہ اللہ کے احکام ہیں، اور وہ ارحم الراحمین ہے، اس کے قوانین ظالمانہ اور جابرانہ کس طرح ہو سکتے ہیں؟ اور دیندار لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان سزاؤں کو بالکل صحیح سمجھتے ہیں، اور دین سے دور جو لوگ ہیں، انگریزی ذہن رکھنے والے جو لوگ ہیں، وہ ان سزاؤں کو ظالمانہ اور وحشیانہ کہتے ہیں۔ ضیاء الحق مرحوم کے دور میں لاہور ہائی کورٹ کے ایک جج نے ایسے ہی ایک کیس میں کہا تھا کہ یہ کوڑے مارنا، سنسار کرنا، یہ جابرانہ، ظالمانہ اور وحشیانہ فیصلہ ہے، یہ یہودیوں کی ایجاد ہے، اسلامی احکامات میں ایسی کوئی سزائیں نہیں ہیں۔ اس کا یہ بیان اخبارات میں شائع ہوا تو اس پر تمام طبقات کے علماء اکٹھے ہوئے اور کہا کہ اگر یہ بکواس کوئی سیاسی لیڈر کرتا تو اس کو ہم جلسوں میں اور جلوسوں میں جواب دیتے، مگر یہ الفاظ تو ایک جج کے ہیں جو قانون کی کرسی کے اوپر بیٹھا ہے، لہذا اس پر خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ چنانچہ علماء کا ایک وفد، علماء پر جو ہے ایک وفد تشکیل دیا گیا علماء کا، اور اس وفد کا ذمہ داری یہ تھی کہ وہ صدر مملکت سے ملاقات کرے اور احتجاج کرے۔ چنانچہ وہ وفد ضیاء الحق سے ملا اور ان کو کہا کہ ایک طرف تو آپ اسلام کہتے نہیں تھکتے، اور دوسری طرف حالت یہ ہے کہ آپ کا ایک جج وہ اسلام کی جو مقرر کردہ سزائیں ہیں ان کو وحشیانہ، جابرانہ اور ظالمانہ کہہ رہا ہے۔ تو ضیاء الحق نے کہا کہ وہ اخبار مجھے دکھاؤ، تو وفد نے 3-4 اخبار ان کے سامنے کر دیے، تو انہوں نے پڑھنے کے بعد کہا کہ تمہاری شکایت بجا ہے اور صحیح ہے، میں اس کا انصاف کروں گا۔ خیر یہ بھی بڑی بات تھی کہ انہوں نے مان لیا، ورنہ آج کے حکمران تو ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ پھر ضیاء الحق نے ایک شریعت کورٹ بنائی جس کے لیے 3 جج مقرر ہوئے، ایک مولانا تقی عثمانی صاحب، دوسرے پیر کرم شاہ صاحب، اور ایک تیسرے بھی تھے کہ، اور اس کورٹ کی ذمہ داری یہ تھی کہ اگر کوئی جج خلاف اسلام یا خلاف شریعت بات کرے گا تو یہ شریعت کورٹ کے جج اس کا فیصلہ کریں گے۔ تو پھر ججوں کے دماغ درست ہو گئے کہ اگر ہم نے خلاف شرع کوئی فیصلہ دیا تو اوپر والی عدالت ہمارے فیصلے کو رد کر دے گی۔ چنانچہ اس کے بعد اس دور کے میں ججوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی۔ پھر جب ضیاء الحق کے بعد بے نظیر کا دور آیا تو اس نے ان 3 ججوں کو، وہ جو شریعت کورٹ تھا اس کو ختم کر دیا کہ اس میں تو خام خواہ پیسے ضائع ہو رہے ہیں۔ پھر بے نظیر کے اس اقدام کے خلاف بھی درخواست دی گئی، لیکن پھر اس کے بعد اس کا کیا بنا کوئی معلوم نہیں ہے۔ تو آگے ایک اور مسئلہ بیان فرمایا واللذانی، اور وہ 2 مرد یاتیانھا منکم، جو کرتے ہیں بے حیائی تم میں سے، یعنی 2 مرد آپس میں بے حیائی کرتے ہیں، فآذوہما، پس تم دونوں کو اذیت پہنچاؤ، فإن تابا، پس اگر وہ توبہ کر لیں، وأصلحا، اور اصلاح کر لیں، فأعرضوا عنہما، تو ان سے اعراض کرو، درگزر کرو، اور آئندہ ان کو کوئی ایذا نہ دو۔ ان اللہ کان توابا رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ ہم جنس پرستی کے مرتکب کے سلسلے میں یہ حکم شروع میں تھا کہ وہ توبہ کریں، ان کو تکلیف پہنچاؤ یہاں تک کہ وہ توبہ کریں۔ اب یہ حکم ہے کہ اگر 2 مرد آپس میں بے حیائی کا ارتکاب کریں تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر شادی شدہ ہیں تو ان کو رجم کیا جائے گا، اور اگر غیر شادی شدہ ہیں تو ان کو 100 کوڑے مارے جائیں گے، یعنی جو زنا کی سزا ہے وہی یہ بدکاری کا مرتکب جو 2 مرد ہیں ان کو بھی وہی سزا دی جائے گی۔
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ یہ ہے کہ دونوں کو کسی دیوار کے نیچے کھڑا کرو اور دیوار کو اس کے اوپر گرا کر ان کو مار دو۔ اب تو یورپ کے بہت سارے ملکوں میں اور جو ہے وہ اور بھی اس کے علاوہ بھی دیگر ممالک میں ہم جنس پرستی کے قوانین پاس ہو گئے ہیں کہ جن میں یہ ہے کہ اگر دو مرد یا دو عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نکاح کر کے رہنا چاہیں تو ان کو بھی وہی حقوق حاصل ہوں گے جو خاوند اور بیوی کو حاصل ہوتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بے ایمان بے حیائی کی حدیں پھلانگ گئے ہیں۔ رب تعالیٰ نے جو فطرت بنائی ہے ان خبیثوں نے اس فطرت کو بھی برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ تو یہ ابتدائی حکم تھا کہ ان کو سزا دو تاکہ وہ آئندہ اس قسم کی برائی کا ارتکاب نہ کریں۔ دیکھیں اسی لیے شریعت کہتی ہے کہ جب لڑکا اور لڑکی بالغ ہو جائیں تو فوراً ان کی شادی کا انتظام کرو۔ اگر والدین نے شادی کا انتظام نہ کیا اور لڑکا اور لڑکی نے گناہ کا ارتکاب کیا تو ماں باپ بھی اس جرم میں برابر کے شریک ہیں، وہ بھی مجرم ہیں۔ اور یہاں تو ہمیں معلوم ہے کہ 30 سال کی عمر کو لڑکیاں پہنچ جاتی ہیں، ماں باپ کی جو ہے وہ شرائط ہی ختم نہیں ہوتی۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ عورتیں جو ہے وہ بیٹھے بیٹھے عمر گزار جاتی ہیں، بوڑھی ہو جاتی ہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اور شرائط کیا ہوتی ہیں جی؟ گاڑی چاہیے، مکان چاہیے، اچھی نوکری چاہیے، جبکہ شادی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے رزق کی فراخی کا وعدہ فرمایا۔ اللہ کے وعدے پر اعتبار نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ جنہیں بنگلہ ہونا چاہیے، گاڑی ہونی چاہیے، اور عجیب عجیب قسم کی شرطیں لگاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شادی کا فکر ہی نہیں ہے، اور لڑکوں کا بھی یہی حال ہے۔ اور یہی چیز سب سے بڑی خرابی ہے، یہ خرابی کی بنیاد ہے، اس کو ختم کرنا چاہیے۔ شرعی اصولوں کی پابندی کرنی چاہیے کہ جب لڑکا اور لڑکی بالغ ہو جائیں تو فوراً ان کے نکاح کی فکر کرو۔ انما التوبۃ علی اللہ، پختہ بات ہے کہ توبہ اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے، یعملون السوء بجہالۃ، جو بے حیائی جہالت کی وجہ سے کرتے ہیں، ثم یتوبون من قریب، پھر وہ توبہ کرتے ہیں جلدی، فاولئک یتوب اللہ علیہم، پس وہ لوگ ہیں ان پر اللہ تعالیٰ رجوع فرماتے ہیں، یعنی ان کی توبہ قبول فرماتے ہیں۔ وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اور یہ بات میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ توبہ کا یہ معنی نہیں ہے کہ زبان سے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب وتوب کہتے رہیں اور بس جی توبہ ہو گئی۔ نہیں، توبہ کی شرطیں ہیں، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے وہ حقوق جن کی قضا ہے، مثلا نماز ہے، روزہ ہے، جب تک ان کی قضا نہیں کرے گا تو توبہ کی کوئی حیثیت نہیں، وہ بری و ذمہ نہیں ہوگا۔ یعنی اگر کسی کے ذمے ایک روزہ ہے اور ایک نماز ہے تو جب تک ان کی قضا نہیں کرے گا وہ معاف نہیں ہوں گے، چاہے کروڑ مرتبہ بھی سجدے میں گر کر توبہ کرے۔ ہاں، اگر کسی نے شراب پی ہے، زنا کیا ہے یا میدان جنگ سے بھاگا ہے، وہ سچے دل سے توبہ کر لے، اللہ معاف فرما دیں گے۔ اسی طرح حقوق العباد سے متعلق بھی یاد رکھنا کہ وہ بھی توبہ سے معاف نہیں ہوں گے، وہ جب تک ادا نہیں کرے گا۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ، اور نہیں توبہ، للذین، ان لوگوں کے لیے، یعملون السیئات، جو برے کام کرتے ہیں، حتی اذا حضر احدهم الموت، یہاں تک کہ جب حاضر ہوتی ہے ان میں سے کسی ایک کے سامنے موت، تو اس وقت قالا، کہتا ہے، انی تبت الآن، بے شک اب میں نے توبہ کی، یعنی مرتے وقت کہتا ہے کہ میری توبہ۔ اب نزاع کے وقت کی توبہ قبول بالکل نہیں ہے۔ وَلَلَّذِينَ، اور نہ ان لوگوں کی توبہ قبول ہوگی، یموتون وہم کفار، اس حال میں مرتے ہیں کہ وہ کافر ہیں، یعنی کفر کی حالت میں مرتے ہیں کہ سینے میں کفر بھی ہے اور ساتھ میں توبہ بھی کرتے ہیں۔ تو اس توبہ کا بھی کوئی معنی نہیں ہے۔ ہاں، صحت ہو، ہوش و حواس قائم ہو، کفر و شرک کو چھوڑ کر توبہ کر لی تو یہ توبہ قبول ہو گئی۔ اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، یہ لوگ ہیں تیار کیے ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب جس میں وہ جلیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔